رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ٹائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن ٹائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، دنیا میں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو اس تحریک کے پیچھے سب سے پہلے ایک نظریہ ہوتا ہے۔ جب وہ نظریہ عملی صورت میں متحرک ہوتا ہے تو تحریک کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر کسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے دو چیزوں کی بنیادی طور پہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک مین پاور چاہیے، ایک انسانی طاقت چاہیے۔ دوسرے فائنینس۔ جب تک اس تحریک کو آپ فائنینس نہیں کریں گے وہ تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 1,24,000 انبیاء کی اس تحریک کو حتمی اور منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آئے تو آپ کی اس تحریک میں بھی نظریہ تو موجود تھا ہی، مگر یہ دو بنیادی چیزوں کی ضرورت تھی جس کے لیے بلا شبہ مین پاور حضرت ابو طالب علیہ السلام اور فائنینشل سپورٹ بلا شبہ ام المومنین مادر بطول ہم سفر رسول جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ آپ کی شخصیت ایسی حسن صورت اور عظمت کا مجموعہ تھی کہ آپ اپنی ذات میں بے مثل و بے نظیر تھی، اور پروردگار عالم نے آپ کو بیت الشرف کے لیے اور رسول خدا کی ہمراہی کے لیے چنا۔ رمضان المبارک انتہائی برکتوں والا مہینہ، اسی مہینے میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا یوم رحلت بھی ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس وقت خطابت کے میدان میں آپ آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو اس سے بھی مزید بلندیوں پہ دیکھیں گے، کیونکہ بے شک جو محمد والے محمد کا ذکر کرتا ہے بلندیاں خود اس کے قدم چومتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جناب مولانا سید علی عدنان زیدی صاحب کی۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، بہت شکریہ۔ خیریت سے ہیں آغا؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بہت خیریت سے ہوں، اور آپ کی خیریت چاہتا ہوں کہ بہت اچھے ہوں ماشاءاللہ سے۔ ماشاءاللہ، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ آغا 10 رمضان المبارک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا یوم وفات، یوم رحلت، اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے، اور چاہیں گے کہ آپ اس میں میری بھی اور ہمارے ناظرین کی بھی علمی رہنمائی فرمائیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت، سب سے پہلے تو میں گفتگو یہاں سے شروع کروں گا، ان کی شخصیت پہ بعد میں آؤں گا، کہ یہ بتائیے گا کہ ایک عورت کا معاشرے میں تمام شعبوں میں بطور ماں، بطور بیوی، بطور بہن، بطور بیٹی کیا کردار ہونا چاہیے، اس پہ ایک اجمالی سا تبصرہ کر کے جناب خدیجہ کے ساتھ اس کو مربوط کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم در اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں، اور ہم اس در سے منسوب ہیں کہ جو در جنت میں داخل ہونے کا در ہے۔ اور آج آپ نے جس مناسبت سے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ السلام اللہ علیہ کے حوالے سے، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز شاعر کے اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ تطہیر پہ خدیجہ کے لیے اور کیا لکھوں، تطہیر پہ خدیجہ کے لیے اور کیا لکھوں، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم۔ تطہیر پہ خدیجہ کے لیے اور کیا لکھوں، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم۔ یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم اور داماد بھی معصوم۔ تو یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ،
یہ اس انداز سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اور میں اپنے سوال کے جواب کو بھی آپ کا جو انٹرو تھا میں اس سے منسلک کرنا چاہوں گا۔ آپ نے اپنے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ جہاں پر آپ نے جناب خدیجہ کا ذکر کیا وہاں پہ آپ نے ایک بہترین انداز میں ایک اشارہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھی دیا۔ تو میں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ اس زمانے میں یعنی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب بھی کوئی مسلمان سر اٹھا کے چلتا تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طاقت تھی، اور جب بھی کوئی مسلمان اپنے دسترخوان پہ روٹی کا نوالا کھاتا تھا وہ جناب خدیجہ کی دولت تھی۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور میں اگر یہ بھی کہوں کہ آپ نے کہا کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، تو جناب خدیجہ کی مثال اس کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ وہ اس لیے بہترین مثال ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ جس طرح آپ نے ہی یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے مال سے اسلام کو سہارا دیا، اور میں تو یہاں پر یہ جملہ بھی ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کو سہارا دے اپنے مال سے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اور جو یزید کے دربار میں اسلام کو مکمل کرے اسے جناب زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ تو یہ اس انداز سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت تمام عورتوں کے لیے مشرے رہا ہے۔ اور وہ کیسے ہے جو آپ کا سوال ہے میں اس کو صرف اس میں بند کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں جب ایک خاتون کوئی ورکنگ وومن ہوتی ہے یا اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے یا پیسوں کی فراوانی ہوتی ہے، تو شاید آج کل کے زمانے میں آج کل کی عورت اپنے گھر میں اپنے خاوند کو یہ کہتی ہے کہ میں بہت دولت مند ہوں یا میں تمہارا خیال کیوں رکھوں، ایک زوجہ کی حیثیت سے کہ تم میرے خاوند ہو، کہ میرے پاس اتنی دولت ہے اور میں خود ایک ورکنگ وومن ہوں اور میرے پاس خود اپنے آفس کے اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ میں گھر کے امور انجام نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر آپ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو اور ان کی ذات کو دیکھیں کہ وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کہ جنہوں نے اسلام کو سہارا دیا، جن کی دولت نے اسلام کو پروان چڑھایا، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ غار حرا میں، آپ نے غار حرا دیکھا ہے اور بہت سارے ایسے مومن و مومنات ہیں کہ جنہوں نے غار حرا دیکھا ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ان کو حج کی، عمرے کی اور خدا کا گھر اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو اس میں غار حرا اگر آپ دیکھیں تو غار حرا اونچائی پر ہے، واقع ہے۔ تو جناب خدیجہ رسول خدا کے لیے روزانہ کی بنیاد پر گھر کا پکا ہوا کھانا رسول خدا کے لیے غار حرا پر لے کر چڑھتی تھی۔ تو جناب خدیجہ نے کیا پیغام دے دیا امت کی مسلمان عورتوں کو، بلکہ دنیا کی عورتوں کو۔ انہوں نے کہا کہ چاہے تم کتنے ہی دولت مند کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے پاس دولت کی کتنی ہی فراوانی کیوں نہ ہو، لیکن جو شوہر کا مقام ہے اس کو کسی بھی انداز سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا غار حرا میں نبی کے لیے کھانا لے جا کر اس بات کا اعلان کر رہی ہوں کہ میری چاہنے والی کوئی بھی خاتون کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت سے محروم نہ رہے اور اپنے گھر کو جنت بنانے میں اہم کردار ادا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کیا آپ نے خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا آغا کہ وہ خاتون جو اپنے قبیلے کی سردار تھیں اور اتنی صاحب ثروت تھیں، یعنی اس وقت جب عرب کا معاشرہ عورت کو کسی قسم کی کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا، آپ تب اس معاشرے میں اپنا ایک ممتاز اور پاکیزہ مقام رکھتی تھیں، اور پھر آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسی وفاداری، ایسی تابعداری جس کی مثال نہیں ملتی آگے چل کے بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان خواتین کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا کردار کتنا اہم ہے، کہ اس کو آپ کو نہیں لگتا کہ اسے ہمیں نصابوں میں پڑھایا جانا چاہیے، اسے ہمیں تربیت کا حصہ بنانا چاہیے؟ بالکل، تربیت کا حصہ بہت ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر خدا نخواستہ جو اتنی زیادہ طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے خواتین یہ کہتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز میں خواتین کی ہی غلطی ہے، بہت ساری جگہوں پہ مرد حضرات کو بھی کوئی نہ کوئی مسائل ضرور ہوں گے، لیکن چونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات سے منسوب پروگرام ہے، اس لیے میں خواتین کو یہ پیغام جناب خدیجہ کو مشورہ دیتے ہوئے دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام بہت بہترین مذہب ہے۔ اسلام نام ہے تسلیم کا، اسلام نام ہے سپردگی کا، اسلام نام ہے قربانی کا، اسلام نام ہے قربان ہو جانے کا۔
تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام کی، بلکہ میں یہ کہوں کہ پوری کائنات کی عورتوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کبھی بھی اپنے گھر کو جنت بنانے میں کوئی بھی عورت پیچھے نہ ہٹے۔ دیکھیے میں یہاں پر ایک جملہ اور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن پڑھنا ہم سب پر جو ہے آج کل کے دور میں پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم اپنے ساس سسر کی خدمت کیوں کریں، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی نندوں کی خدمت کیوں کریں، ہم اپنے گھر کے فلاں افراد کی خدمت کیوں کریں۔ یہ گھر کی عورتیں ہی گھر میں اس طرح کی باتیں کر کے گھر کا ماحول جو ہے وہ پیچیدہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے، اور بہت سارے گھر اس میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جناب خدیجہ کے کردار کو دیکھنا ہوگا کہ جناب خدیجہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہو کر غار ہرا پر رسول خدا کے لیے کھانا بنا کر لے کر جا رہی ہیں، اور خود وہ جناب خدیجہ ان کی والدہ ہیں کہ جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ پوری جو جنت ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا کی قدموں تلے ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا کی جنت جناب خدیجہ کے قدموں تلے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جناب خدیجہ کا یہ کردار ہے، اور بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے ان لاز کی یا ہم اپنے ساس سسر کی یا ہم اپنے شوہر سے منسوب رشتہ داروں کی خدمت کیوں کریں، یہ اسلام میں واجب نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن کو پڑھنا کا بہت ثواب ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے، اور جس پہ اللہ نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی، جس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ معلوم کیا ہوا، یہ وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے اس کتاب کو نازل کیا۔ لیکن یہاں پر میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو جہاں پر اللہ نے نازل کیا، جہاں پر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بار بار پڑھنے کا حکم دیا، وہاں پر قرآن مجید کو پڑھنا واجب قرار نہیں دیا اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رمضان میں تمہیں پورا قرآن پڑھنا واجب ہے تم پر، یا فلاں سپارہ پڑھنے تم پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کو واجب قرار نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ وہ عمل ہے کہ تم قرآن سے جتنا قریب ہو جاؤ گے تم اتنا ہی ثواب حاصل کرو گے۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، کہ دنیا کے بنائے ہوئے رشتے ہیں جن کی نشاندہی جناب خدیجہ نے کی، کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر سے منسوب رشتوں کا احترام کرتی ہے، یا ان کے کام کرتی ہے، یا ان کے واجبات کا خیال رکھتی ہے، تو وہ عورت پر واجب تو نہیں ہے، لیکن وہ عورت ثواب سمیٹ رہی ہے کہ جس کی نشاندہی جناب فاطمہ نے کی، جس کی نشاندہی جناب خدیجہ الکبریٰ نے کی۔ تو یہ ہر اس عورت پر واجب ہے، جس طرح جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کے سارے امور خود انجام دیتی تھی، بچوں کو تعلیم خود دیتی تھی، اور یہاں تک کہ چکیاں چلاتی تھی۔ جبھی تو روز عاشور جناب سیدہ کی سلام اللہ علیہا کی آواز بلند ہوئی تھی کہ میں نے اس کو حسین ابن علی کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، جناب سیدہ کی وہ ذات ہے جو تمام عورتوں کے لیے مثال ہے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی وہ ذات ہے جو امت کی تمام عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے، کہ اگر ہماری خواتین اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں تو ان کو جناب سیرت سیدہ پر بھی عمل کرنا ہوگا، اور سیرت جناب خدیجہ الکبریٰ پر بھی عمل کرنا ہوگا سلام اللہ علیہ۔ بے شک بے شک، بہت آپ نے صحیح بات کہی ہے، کیونکہ آغا یہ دیکھیں آپ کے ایک ایسی خاتون جو اپنے قبیلے کی سردار بھی رہیں اور ایک صاحب ثروت حیثیت میں مکے میں معروف تھی، آپ نے رسول اکرم کے ساتھ، جب رسول اکرم نے اعلان رسالت کیا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ بھی ان تمام مسائل کو، ان تمام مصیبتوں کو اور اس سوشل بائیکاٹ کو بھی جھیلا۔ خواتین کے لیے ایک سوشل اپنا سرکل جو ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مرد پھر بھی شاید آئسولیٹ رہ سکتا ہے، لیکن خواتین نہیں رہ سکتی۔ اس کے باوجود مکے میں سوشل بائیکاٹ ہو جانا، اور اس کے بعد پھر آپ کا معاشی بائیکاٹ ہو جانا، اور شیب ابی طالب کے وہ 3 سال، تو ایک مشکل ترین وقت، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یعنی رسول خدا کی حمایت و نصرت، اور ساتھ ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی پرورش، یہ کس قدر مشکل ٹاسک ہے۔ تو آپ کس درجے پہ دیکھتے ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ایمان کو؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ایمان تو اس اہمیت کا حامل ہے کہ میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جانور کی قربانی کرتے تو اس کا گوشت کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کو بھیجتے جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے قریب تھے۔ تو ایک مرتبہ جناب حضرت عائشہ نے یہ سوال کیا رسول خدا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بھی آپ قربانی کرتے ہیں تو ایک گوشت کا حصہ جناب خدیجہ کے چاہنے والوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، یعنی کہ جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے یہ جواب دیا کہ میں اس شخص کو اپنے بہت قریب سمجھتا ہوں جو خدیجہ سے منسوب ہو اور جو خدیجہ سے مودت رکھتا ہو. معلوم کیا ہوا کہ رسول خدا اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، رسول خدا اس کو اپنے قریب سمجھتے ہیں جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے قربت اختیار کرتا ہو، ان سے محبت کرتا ہو، ان سے مودت رکھتا ہو. آپ کا یہ سوال کہ انہوں نے جو اپنا زندگی کا حصہ گزارا جس میں ان کو پریشانیاں رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو جو سورہ کوثر اور کی تفسیر جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں. لیکن ہمیں اس نقطے پر توجہ کرنی ہوگی کہ اس تفسیر کو دنیا میں لانے کا وجود کون بنا؟ اس تفسیر کو دنیا میں لانے کا وجود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ بنی. اور یہ وہ انعام تھا جو کہ اللہ نے رسول خدا اور جناب خدیجہ کو عطا کیا تھا. اور میں نے تو روایات میں یہ بات پڑھی ہے کہ رسول خدا جو جناب فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، اس کی ایک دوسری ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ رسول خدا بھی بیٹی کے احترام میں اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ وہ خدا کی طرف سے دیا ہوا تحفہ تھا، تو رسول خدا اس تحفے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا. تو وہ قریش کی عورتیں کہ جنہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا، آپ نے کہا سوشل بائیک آؤٹ کی جو آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ سوشل بائیک آؤٹ کر دیا، تو میں اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جب قریش کی عورتوں نے جناب خدیجہ کا سوشل بائیک آؤٹ کیا تو اس وقت شکم مادر میں ایک بچی تھی جو اپنی والدہ سے کلام کرتی تھی. اللہ اکبر. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ شکم مادر میں جناب خدیجہ سے ایک بچی کلام کرتی تھی، اور جب جناب خدیجہ نے اس کا ذکر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ میرے شکم میں جو بچی ہے وہ مجھ سے کلام کرتی ہے، وہ میری تنہائی کو دور کرتی ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، میں اس سے جو سوال کروں اس کا جواب دیتی ہے، وہ میرے ساتھ ہم سفر ہے. تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدیجہ ابھی جبرائیل میرے پاس نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو تمہارے شکم میں بچی ہے اس کا نام فاطمہ الزہرا ہوگا. تو معلوم کیا ہوا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے شکم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہستی دی وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی صورت میں دی. تو وہاں پر جناب خدیجہ کی تنہائی کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دور فرما رہی ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ تو وہ رشتہ ہے. اور آپ نے ایک بات اور کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ نبی کی مشکلات میں نبی کے ساتھ تھی. تو میں یہاں پر ایک جملہ اور ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل کی خواتین کو اپنے شوہر کی مشکلات میں دور نہیں ہو جانا چاہیے. آج کل کی خواتین، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس معاشرے میں کہ جہاں پر اگر خدا نخواستہ شوہر کبھی مشکل کا شکار ہو جائے، میں تمام خواتین کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت ساری ایسی خواتین دیکھی ہیں کہ جب شوہر کسی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے تو بہت ساری خواتین اس مشکلات میں اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں. لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ وہاں کے لوگ پتھر مارا کرتے تھے، تو اس وقت جناب خدیجہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی تھی اور ان لوگوں کا مقابلہ کرتی تھی جو رسول خدا کو پتھر مارتے تھے. اور اس جہاں پر نبی کا بدن زخمی ہوتا تھا وہاں پر جناب خدیجہ کا بدن بھی زخمی ہوتا تھا. تو جناب خدیجہ کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں امت کی خواتین کو؟ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، اے امت کی خواتین، اے امت کی وہ تمام مستورات، اے مجھے چاہنے والی، اے میرا تذکرہ کرنے والی، اے میرے نام پر مجلس کرنے والی، اے میری آل سے محبت اور مودت رکھنے والی، فقط مجھے ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ میری تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. کہ اگر تمہارے گھر میں تمہارا شوہر کسی مشکل میں ہو تو اس سے دوری اختیار نہیں کی جائے بلکہ اس کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہوا جائے جیسے جناب خدیجہ رسول خدا کے ساتھ کھڑی ہوئی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا عظمت ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی کہ آپ کے عمل کو پروردگار اپنا عمل قرار دیتا ہے. سورہ والضحیٰ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وجدک
عائلن فاغنا کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تو یہ کس قدر بڑی فضیلت ہے کہ پروردگار نے آپ کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا. اور پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے معتبر تواریخ سے کہ پروردگار عالم نے ہی آپ کا کفن بھی بھیجا، جبکہ آپ نے خود وصیت کی تھی کہ رسول خدا مجھے اپنے قمیض کا کفن دیں، مگر آپ کا کفن آسمان سے آیا. یہ بھی بیان کیجیے گا ہمارے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ تمام تر چیزیں دیکھیں. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجہ کو وہ مقام دیا کہ جہاں پر اسلام کی 4 باعصمت خواتین ہیں، ان میں سے ایک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. اور یہ تو کفن تو جناب خدیجہ کی وقت جب رحلت اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر منصوبہ اختیار کیا. لیکن میں اس سے پہلے کا ایک عمل آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ ایسی کرامات کیوں نہ کرے. اللہ اس آل پر، اس ہستی پر اللہ تعالیٰ کیوں نہ اپنی مہربان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجہ کو سلام کہا ہے. یعنی کہ حضرت جبرائیل سے حضرت جبرائیل رسول اطیع اللہ و اطیع رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے مجھے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ خدا، ہم خدا کو سلام کرتے ہیں، ہم نماز میں خدا کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، ہم خدا کے ہم منتظر ہوتے ہیں کہ خدا ہماری بات کو قبول کر لے یا خدا ہمیں جواب دے دے. لیکن وہ ہستی کہ جس کو خدا سلام کرے اسے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت خوب، بہت خوب. آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اپنے انتہائی مصروف ترین شیڈول میں سے یہ وقت نکالا ہمارے لیے اور ہماری اس قدر علمی طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی. بہت شکریہ آغا، جزاک اللہ. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے یوم رحلت کے اوپر، یوم وصال کے اوپر، یوم انتقال کے اوپر تمام امت مسلمہ کو اور خاص کر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن سے پروگرام عالم آن ٹائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواح سب کا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ. رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے. سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے. ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان. رمضان رمضان